السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترانی کی ایک صحیح روایت ہے۔ ابو الاسکف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو مرد کا دل بہلاتی ہے زنا کے ذریعے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کے رہتی ہے، یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے۔ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی ایک جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے غصے کی وجہ سے، اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پاک کریں گے۔ اب وہ معاویہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرے متکبر فقیر۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ بیوی کو پروٹیکٹ کرے، اور وہ اکیلی تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جیسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسرے عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کا حق ہمسایگی میں بھی پامال کیا گیا۔ حضرت مقداد بن اسرد کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق کے ہمسائے کی پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں زیادہ برا کہا گیا؟ اعتماد کا رشتہ آتا ہے اور ساتھ ساتھ گھر ہوتا ہے، نہ
تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں، کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ٹانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی وقت یہ سب مائنڈ نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے۔ کسی کو معلوم ہے جو دنیا میں زنا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے۔ سمر بن جد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل سے پوچھا، اور ایک اور روایت آتی ہے کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا سب منظر، اور انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں، ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا ہے، اس کے جبڑے، نتنیں اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آنے سے چیری جا رہی تھی، تو یہ کون تھا؟ تو بتائیے گا۔ یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا، جو آنت مانت ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹی پوری دنیا میں کروڑوں بار ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ اور ننگے مرد اور عورتیں جو اپنے تندور میں جلتے دیکھ لیے، کتنا ٹائٹ ہوتا ہے۔ وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تندور کے اندر آگ میں جل رہے تھے۔ تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں اب آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب اسے ایک بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسے برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اس کا ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی نہیں سمجھتے ہو، وہ کہتے ہیں اچھا کر لیا، غلط کام کر لیا، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہی صلاح دینی چاہیے کہ دوسرے بھی ان چیزوں سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔